اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ یہ سورہ احزاب کی ابتدائی آیات ہے۔ سورہ احزاب 73 آیات اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورہ احزاب اس لیے کہتے ہیں، احزاب حزب کی جمع ہے جو گروہ کے معنی میں آتا ہے۔ سن 5 ہجری میں قریش مکہ اور بہت سے قبائل اور جماعتیں سب مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سارے گروہ آئے تھے۔ ان کا ذکر اس سورت مبارکہ میں ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ سورت کی ابتدا یا ایھا النبی کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا، اور پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے پکارا ہے۔ کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں پر یا ایھا المدثر۔ یہ مختلف زبردست القابات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں یا محمد کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی مخاطب نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں 4 مقامات پر موجود ہے، لیکن یا محمد کہہ کر پورے قرآن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں نہیں مخاطب کیا گیا۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے۔ اس کے بعد سورت کی ابتدائی 3 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو 4 امور کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں فلاح اور سعادت کے عناصر ہے۔ پہلا یہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا حکم دیا ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو۔ تیسرا حکم فرمایا واتبع ما یوحى الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ چوتھا حکم دیا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اگلی آیت میں زمانہ جاہلیت کے بعض عادات کی تردید کی گئی ہے، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھی اور بعض شرعی اعتبار سے قبیح تھی۔ آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ خیال تھا بعض لوگوں کا کہ سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کی تردید میں اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور اس سے منافقین کی بھی تردید ہو گئی، جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا تھا۔ دوسرے نمبر پر زمانہ جاہلیت میں جاہلی زہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو کہتا انت علی کظہر امی، تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پش، اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تو ان الفاظ کے کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح کہہ دیا اور اس کے بعد کفارہ ادا کر دیا تو اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسے ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے اس غلط تصور کی تردید فرمائی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یعنی منہ بولے بیٹے اور حقیقی بیٹے کی حیثیت الگ الگ ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک میں بیٹے جیسے معاملہ کرو، لیکن جب اس کی ولدیت بتانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کی صحیح ولدیت بتلاؤ۔ جب متبنہ یعنی منہ بولا بیٹے کے تصور کی تردید ہو گئی اور بتلا دیا گیا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت زید تھے اور لوگ یہ کہتے تھے کہ زید بن محمد، تو اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تصریح ہو گئی کہ آج کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہا جائے، یہ زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ ہے۔ منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی سی نہیں ہے، لہذا ولدیت کی نسبت اسی طرف کی جائے گی جو اس کے اصل والد ہے، اور اسی طرح منہ بولے بیٹے کو وراثت میں بھی کچھ نہیں ملے گا جس طرح حقیقی بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اور منہ بولا بیٹا یا بیٹی چونکہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتے، اس لیے وہ محرم نہیں ہے، تو ان سے وہی غیر محرم والا معاملہ کیا جائے گا، اور سمجھدار ہو جانے پر پردہ کرنے کے احکام نافذ ہوں گے۔ ہاں اگر کسی مرد نے بھائی کی لڑکی لے پالی تو اس سے پردہ نہ ہوگا، یا اگر کسی عورت نے بہن کا لڑکا لے پال لیا تو اس سے بھی پردہ نہ ہوگا۔ بصورت دیگر یہی بچے اگر بڑے ہو جائے اور یہ رشتہ ان کے ساتھ نہ ہو تو چونکہ یہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی ہے، لہٰذا اس سے پردہ بھی لازمی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مؤمنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس سے زیادہ ہے جو ان کا اپنے نفسوں سے ہے، اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب اور احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس صورت مبارکہ کے دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس کے مناسبت سے اس صورت کا نام احزاب ہے۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جو شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ بنو نذیر کے یہود نے مدینہ منورہ سے نکل جانے کے بعد تخریب کاری شروع کی اور جزیرۃ العرب میں گھوم پھر کر سارے عرب کو اسلام اور مرکز اسلام مدینہ منورہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے جنوب سے قریش اور ان کے حلیف، اور مشرق سے نجد کے قبائل، اور شمال کی سمت سے خیبر کے یہود، تقریباً یہ 12,000 سے 15,000 کے درمیان کا لشکر اسباب اور وسائل سے لیس ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اہل مدینہ سے ان کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ اگر اچانک یہ طوفان مدینہ منورہ سے آ ٹکراتا تو کیا ہوتا؟ تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا جو حصہ غیر محفوظ ہے اس جانب خندق کھودی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کا حکم دے دیا۔ مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد، جنوب میں جبل عیر، مشرق میں حرۃ واقم اور مغرب میں حرۃ وبرہ واقع تھا۔ اس طرح جنوب، مشرق اور مغرب کی جانب سے مدینہ منورہ یہ اسلامی ریاست بالکل محفوظ تھی، لیکن شمال سے مدینہ منورہ کھلا ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ تھا۔ اس طرح حرہ وبرہ اور حرہ واقم کے درمیان صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی، جو 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔ یہ جنگ پچھلی جنگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت جنگ تھی۔ دشمن کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زائد تھی۔ سخت سردی کا زمانہ تھا۔ اتنی لمبی خندق کھودنے میں دن رات مصروفیت کی وجہ سے خوراک کا سامان کم پڑ گیا تھا۔ پھر جب دشمن نے خندق کے پار پڑاؤ ڈالا تو دونوں طرف سے تیر اور پتھروں کا تبادلہ تقریباً 1 مہینے جاری رہا، اور اس کڑی آزمائش کا یہ زمانہ آخر کار اس طرح ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر ایک ایسی سخت آندھی مسلط فرمائی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئی، چولہے تباہ ہو گئے اور سواری کے جانور بدک کر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر انہیں محاصرہ ختم کر کے واپس جانا پڑا، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، مراد اس سے فرشتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔
اسی غزوے میں ایک موقع پر جب ایک سخت چٹان آ گئی جس کے توڑنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عاجز آ گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے کودال لے کر چٹان پر 3 ضربیں لگائی۔ ہر مرتبہ اس سے چنگاریاں اڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، چٹان مکمل ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا کہ جو چنگاریاں اڑی ہے مجھے ان میں فارس، روم اور یمن کے محلات نظر آئے اور یہ سب آپ کو مل کر رہیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن کے جن محلات کا ذکر کیا تھا وہ میرے دیکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بالکل درست ثابت ہوا۔ اور اس غزوے میں چونکہ خندق کھودی گئی، جس کے نسبت سے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب کے ساتھ غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھوکے ہونے کی وجہ سے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ حالت دیکھی تو برداشت نہ کر سکے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک بکری کا بچہ گھر میں موجود تھا، اس کو ذبح کر کے سالن تیار کروایا۔ واپس آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کہا کہ تھوڑا سا سالن تیار کیا ہے، آپ چند ساتھیوں کو لے کر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو عام اعلان فرما دیا کہ جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا کھانا کیسے پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی پریشانی دیکھ کر فرمایا، جابر فکر مت کرو، تم سالن مت نکالنا، میں خود نکالوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سالن نکالا اور چند آدمیوں کا سالن پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ یہ سورہ احزاب کے دوسرے رکوع میں اس غزوے کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں بقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔